ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات اسلام آباد میں امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ شرکا نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد باضابطہ مذاکرات ہفتے سے شروع ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کی تصدیق کر دی کہ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے بتایا ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا، سول و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ شرکاء نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا، کہا امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شرکاء نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے۔ فیلڈ مارشل کے بھرپور رابطے۔ عالمی امن کے لیے تمام نگاہیں اسلام آباد پر لگ گئیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کے غیر ملکی وفود آج سے اسلام آباد پہنچنا شروع ہوں گے۔ شہر بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مذاکراتی عمل سے متعلق مزید جانتے نمائندہ ARY نیوز عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان کی نظریں اپنے خصوصی مہمانوں پر جو چند گھنٹوں بعد پاکستان پہنچنے والے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑے سفارتی شو ڈاؤن کے لیے تیار ہے۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامات کیے جا رہے ہیں خصوصی مہمانوں کی آمد کے۔ 20 سال بعد یہ ایسا موقع ہے جب کوئی اعلیٰ سطح امریکن وفد پاکستان پہنچ رہا ہے۔ اس سے پہلے 2006 میں جب پرویز مشرف کا دور تھا تب جارج بش یہاں پر آئے تھے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، لیکن اب تھوڑا منظرنامہ تبدیل ہے۔ اب پاکستان ایک ثالث کے طور پہ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے نہ صرف امریکہ کو بلکہ ایران کو۔ اس کے لیے پوری دنیا کا میڈیا نظریں لگائے بیٹھا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور یہاں پر انتظامات بھی اسی لیول کے کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف سیکیورٹی سخت ہے بلکہ ویسے بھی ارینجمنٹ جو ہے وہ اسی طرح کے کیے جا رہے ہیں کہ جو مہمان آئیں وہ اچھی یادوں کے ساتھ یہاں سے جائیں۔ پاکستان کے سفارتی یا ڈپلومیٹک سرکل میں اس چیز کو خاص طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنی بیسٹ ایفرٹ کر سکے، اس کا بیسٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ لیا جا سکے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے مختلف ممالک کے سربراہان سے اس وقت بھی رابطے جاری ہیں اور آخری لمحات تک جاری رہیں گے۔ جو خصوصی پروٹوکولز کی ٹیمیں ہیں وہ اس وقت متعلقہ جگہوں پر پہنچ چکی ہیں جہاں سے مہمانوں کو ریسیو کیا جانا ہے۔ کافی سخت سیکیورٹی پروٹوکولز رکھے گئے ہیں تاکہ مہمانوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ اس میں پورے کا پورا ڈپلومیٹک سرکل وہ انوالو ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹیمیں اس میں شامل ہیں، اسلام آباد کے دیگر جو ادارے ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بیسٹ ارینجمنٹس کیے جا سکیں۔ امریکہ کے نائب پریزیڈنٹ جے ڈی وینس یہاں پاکستان پہنچ رہے ہیں، جبکہ ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے وہ مذاکراتی عمل میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر پہنچیں گے، اور سب کو امید ہے کہ اس میں ہم بطور ثالث سب سے بیسٹ کر پائیں اور ایک بڑا بریک تھرو حاصل کر پائیں جس کی پوری دنیا کو تلاش ہے۔ پاکستان نے پہلے جنگ رکوائی پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا، ایران سے گواہی آ گئی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسرائیل کی جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ سعید خطیب زادہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے، اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا۔
तमाम फरीकों से अमन और जंग बंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में इस अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल तक पहुंचने में हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने इस अमल में शामिल फरीकों के अज़्म को सराहा। अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आने वाले वफूद को अपनी दावत का इयादा किया और यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन और आला सतह की मेज़बानी फराहम की जाएगी। आलमी अमन के लिए कामयाब कोशिशों पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान की जानिब से अमन कोशिशों की सताइश और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक और इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का भी शहबाज शरीफ से फ़ोन पर राबिता। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए की गई कोशिशों की तारीफ की तक और कासा बलंका से लेके कोलालमपुर तक टेलीविजन पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखते। Prime Minister Sharif and Field Marshal He agrees to, quote, suspend the bombing and attack. अमन का निशान शाबाश पाकिस्तान। आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते। आलमी अमन की कोशिशों पर शुक्रिया पाकिस्तान। खराज तहसीन पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से सताइश पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान के मुखलिसाना अमन इक़दामात की तौसीक़ पर शुक्रगुजार हूँ। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने कहा, जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत की दानिशमंदी और तदब्बुर की तारीफ की। पाकिस्तान और कतर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मुश्तरका कोशिशों से खत्ते में जल्द अमन वापस आएगा। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब केयर स्टार्मर का भी अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन की मुखलिसाना कोशिशों को सराहना काबिल तारीफ है। अमन के लिए तमाम शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से फ्रांसीसी सदर का फोन पर राब्ता। सदर मैक्रोन ने जंग बंदी कराने पर मुबारकबाद दी। फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की तारीफ। हम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ का सिफारती काविशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर का फोन पर राब्ता। चांसलर स्टोकर ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन हुई। मुज़ाकरात की कामयाबी खत्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का राब्ता। शाह बहरीन ने जंगबंदी में सालिस पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, खत्ते में देर पा अमन के इम्कानात रोशन हो गए। शहबाज शरीफ ने जंग के दौरान बहरीन के तहम्मुल को सराहा। हमें इस्राइली हमलों से बचाएं। लबनान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। लबनान के वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ से राब्ता। कहा, जंगबंदी महफूज बनाने में आपकी काविशें काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान पर सेहूनी फ़ौज के वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। आलमी दबाव काम कर गया। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हट धर्मी छोड़ने का इंदिया दे दिया। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक नेतन्याहू ने लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत कर दी। इस्राइली वज़ीर आज़म का दावा है कि मुज़ाकरात की पेशकश बैरूत की जानिब से की गई है। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल इसराइल के साथ फौरी जंग बंदी है। मुज़ाकराती अमल शुरू होने की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए अमन मुआहदा नागुज़ीर है ताकि जारी खूरेज़ी और तबाही का सिलसिला रोका जा सके। लबनानी हुकाम का कहना है, इसराइल से मुज़ाकरात में अमरीका सालिसी और ज़ामिन का किरदार अदा करे। अमरीका की शमूलियत के बगैर इसराइल से मुस्तकिल जंगबंदी मुमकिन नहीं। इसराइली फौज की लबनान पर वहशियाना बमबारी, 275 शहरी शहीद कर दिए गए। सेहूनी फौज ने बिन्त जबील का मुहासरा कर लिया। जुनूबी इलाकों के मकीनों को इलाका फौरी खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा है, हिज़्बुल्लाह जंगबंदी के लिए मिन्नत कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, स्पेन, मिस्र, ओमान और इटली ने लबनान से यकजहती का इजहार किया। हमारे हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार कर दिया।
सोशल मीडिया पर लिखा, लबनान पर जारी इसराइल के हमले जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सेहूनी जहरियत मुज़ाकरात को बेमानी बना देगी। ईरान कभी भी लबनान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। ईरान से मुआहदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आस पास रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर लिखा कि अमरीकी अफवाज मुकम्मल और हकीकी मुआहदे पर अमल दरामद तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगी। ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। हमारी अजीम फौज तैयारी और आराम कर रही है। दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है। लबनान और तमाम मज़ाहमती इत्तेहादी गिरोह हमारे 10 निकाती मंसूबे का नाकाबिल तंसीख हिस्सा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस अहम शर्त से इनकार या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस आग को फौरी तौर पर बुझाया जाए। अमरीका के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में यूरेनियम की अफजूदगी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा है, ये बुनियादी नुक्ता है जिसे फ़िलहाल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अमरीका ईरान के 10 नुकाती मुस्तकिल जंगबंदी प्लान में अफजूदगी के हक़ को तस्लीम नहीं कर रहा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का चहला। यौम सोग पर मुख्तलिफ शहरों में ताज़ियती इज्तिमात और जुलूस। लाखों सोगवारान ने सड़कों पर निकलकर अपने शहीद रहबत आला को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने तेहरान में जुलूस की क़यादत की। मुख्तलिफ मकामात पर बड़े ताज़ियती बिलबोर्ड्स नस्ब किए गए। शुरका ने इस मुकाम की तरफ मार्च किया जहाँ 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में खामनाई शहीद हुए थे। जुनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी क़ुव्वतों के फ़रेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का खलीजी मुल्कों को मशवरा। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के 40वें रोज़ पैगाम में मुश्तबा खामनाई ने कहा, जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मोज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फाते हैं। जंग बंदी के मुआहदे के बाद खलीजी मुल्कों की फ़िज़ा में खामोशी छाई रही। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत, कतर और ओमान से किसी भी किस्म के हमले की इत्तला नहीं मिली। 28 फरवरी को जंग के आगाज़ से ये पहला मौका है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले रुक गए हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की वज़ारत दिफ़ा ने बाज़ाब्ता तस्दीक की है कि आज मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद हर किस्म के ख़तरात से पाक रही। सऊदी अरब के मशरक़ी सूबे यम्बो में तवानाई की अहम तनसीबात पर हमले किए गए। सऊदी वज़ारत तवानाई ने बताया है कि हमले से सनती और सिक्योरिटी शोबे में काम करने वाला एक सऊदी शहरी शहीद, 7 ज़ख्मी हो गए। उधर कुवैती हुकाम का कहना है कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अपनी हुदूद में आने वाले ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ड्रोन से नेशनल गार्ड की एक साइट को निशाना बनाया गया। साइट को नुकसान पहुंचा था, हम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पहला राब्ता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी हमनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाक़ाई पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत और राब्तों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों से कैसे बचा जाए, पासदारान इनकलाब ने नक्शा जारी कर दिया। नक्शे के मुताबिक बहरा ओमान से दाखिल होने वाला बहरी जहाज़ लारक जजीरे के शुमाल की तरफ जा सकेंगे, फिर वहाँ से खलीज फ़ारस की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की बड़ी तादाद अब भी फंसी हुई है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम का कहना है कि ईरानी अफवाज की इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते आमदोरफ्त मुमकिन नहीं होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल पर फ़ी बैरल $1 टोल देने का मुतालबा किया। रकम क्रिप्टो करेंसी या युआन में वसूल की जाएगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूएच कॉपर कहती हैं, इससे एक जहाज़ का बिल तकरीबन 2.2 मिलियन पाउंड बन सकता है।
وائٹ ہاؤس نے پہلے اسے مسترد کیا، پھر صدر ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کا خوبصورت جوائنٹ وینچر قرار دیا۔ یوویٹ کوپر نے مطالبہ کیا کہ اہم گزرگاہ کا کنٹرول اس طرح ایران کے حوالے نہ کیا جائے، تہران کو خلیجی جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہ دی جائے۔ ابوظہبی میں یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور عالمی سلامتی کے اثرات پر گفتگو، سمندری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت کو درپیش خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شیخ محمد بن زید نے کہا یو اے تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے حملوں کی مذمت، یو اے سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ یو اے اور برطانیہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے جدہ میں کیئر سٹارمر اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں سعودیہ اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے پہلوؤں اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات کی گئی۔ خطے کی سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے سے متعلق کوششوں کی حمایت پر بھی زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی عرب، برطانیہ، یورپی یونین، ازبکستان اور جنوبی افریقہ کی قیادت کے رابطے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کہا جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانیہ نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ کا قریبی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق اور خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور خارجہ امور پر یورپی یونین کی نمائندہ کادا کالاس نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا۔ ازبک وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف اور امن اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار سے گفتگو میں جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت، جنگ بندی کا خیر مقدم۔ نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور انتظامات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا جے ڈی وینس، چیف وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کے لیے فل پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کوریج کے لیے وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ سینکڑوں امریکی صحافیوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے درخواستیں جمع کرا دی۔ اس وقت واشنگٹن میں ہمارے بیورو چیف جہاں زیب علی پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے گا جہاں زیب۔ جی جناب، تو وائٹ ہاؤس نے نائب صدر جے ڈی وینس کے دورہ اسلام آباد کے حوالے سے رجسٹریشن کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے، اور تمام امریکی صحافیوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر وہ اسلام آباد جا کر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کوریج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج رات تک اپنی رجسٹریشن مکمل کر لیں۔ اور اس حوالے سے سینکڑوں امریکی صحافیوں نے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں درخواست دی ہے کہ وہ اس اہم ایونٹ کی کوریج کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر موجود ہوں۔ ایمبیسڈر کی ہدایات کے مطابق تمام امریکی صحافیوں کے جو ویزے ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اب بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت پاکستانی سفارت خانے پہ۔ دنیا بھر کے صحافی جو کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہے اور امریکی صحافی وہ اسلام آباد جا کر اس اہم ایونٹ کی کوریج کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستانی سفارت خانے کے مطابق تمام امریکی اور غیر ملکی صحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان کا ویزا جاری کیا جا رہا ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی۔ کراچی میں منافع خوروں نے قیمتیں کم نہیں کی، سرکاری قیمت سے 130 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں، 440 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ کنوینر ایف پی سی سی آئی کے مطابق بارڈر کھلنے کے بعد 7000 ٹن ایل پی جی کی کھیپ پاکستان پہنچ چکی۔ سپلائی بہتر ہونے سے ایل پی جی کی قیمت میں فوری 20 روپے کمی کی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف واقعات میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔
محمد میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ چھت گرنے کے مختلف واقعات میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، کئی مکانات منہدم ہو گئے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور سینکڑوں گاڑیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ قبیلہ قمر خیل سے تعلق رکھنے والے شخص کا گھر بارش کے دوران منہدم ہونے کا منظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ لوور دیر میں وقفے سے بارش تیسرے روز بھی جاری، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ بنیر میں مختلف مقامات پر بارش سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ سوات، بنیر اور شانگلہ کی کئی سڑکیں بند پڑی ہیں۔ لاہور پولیس کی حکمت عملی کامیاب رہی، کرائم کنٹرول کے تمام سابق ریکارڈ توڑ دیے، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہو گئی۔ 3 سال کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا 2026 کے پہلے 3 ماہ لاہوریوں کے لیے گزشتہ برسوں سے زیادہ محفوظ رہے۔ گھناؤنے جرائم میں 73% کمی ہوئی۔ 2025 میں 15 پر 12,411 کالز اور 2026 میں کم ہو کر 3,737 رپورٹ ہوئی۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں 95، رابری 80%، سنیچنگ میں 62% اور چوری کی وارداتیں 74% کم ہوئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بتایا 3 ماہ میں 400 گینگز کے 880 ملزم گرفتار کیے گئے۔ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ 2 بڑے شہر ہار گئے، آج خراب بیٹنگ دیکھنے کو ملی۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں باسط علی کا تجزیہ، کہا لاہور قلندرز نے خراب شو پیش کیا، اسامہ میر کو کھلانا چاہیے تھا۔ کامران اکمل کا کہنا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ لاہور قلندرز کھیل رہا ہے، ایسا لگا کلب میچ ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ خراب کراچی کنگز نے بیٹنگ کی، زلمی کی بیٹنگ شاندار رہی۔ شو میں اداکارہ نعیمہ بٹ بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔ کی جانی مانی پہچانی نعیمہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیے۔ نعیمہ بٹ، نعیمہ ہاں آپ بتائیں بھائی کہ کیا آپ کی حمایت کون سی ٹیم کے ساتھ کی؟ آپ نے بولنا شروع کیا، یہ لاہور کو کیا ہوا؟ دونوں بڑے شہر آ گئے آج، بیڈ بیٹسمین شپ، بیڈ شو بائی لاہور قلندر، ٹیم سلیکشن میں بھی تھوڑا سا پرابلم۔ لاہور قلندر کی بیٹنگ لائن اپ کھیل رہی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کلب کا میچ نہیں، کلب کے بیٹرز آئے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ پور بیٹنگ کراچی کنگ نے کی، ایکسلنٹ بیٹنگ نظر آئی ہے۔ پشاور زلمی کی طرف سے آسٹریلین پیچ ہے تو وہاں پہ آپ پیس کھلائیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ کراچی کنگز کی ٹیم برا کھیلی، بالکل بھی برا نہیں کھیلی، لیکن زلمی بہت ہی اچھا کھیلی۔ دنیا کے بہترین سنگر عادی بھائی، یار یہ کیا ہے بھائی، یہ چیٹنگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس انڈسٹری کے لیے اگر کوئی ایک لفظ استعمال کرنا ہو تو وہ ایک لفظ ہوگا ڈیش۔ ڈینجرس۔ شادی ڈیش کے سوا کچھ نہیں ہے، لرننگ کے سوا کچھ نہیں۔ میرا دل تیری یاد میں کھونا چاہیے، دنیا والوں وسیم بادامی کا ذکر معاشرتی علوم کی کتاب میں ہونا چاہیے۔ خاموشی میں جاگتا ہوا اجالا ہوں میں، شور میں ڈوبتا ہوا اندھیرا ہوں میں، کبھی میں خوش ہوں اور کبھی بہت سخت اداس، بہت ہی بوڑھا دماغ مگر بچوں سا دل والا ہوں میں۔ تجھے پانے کے لیے سب لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ او بھائی غور سے دیکھو، وسیم بھائی کی شرٹ پہ دانے نکلے ہوئے۔ کوئٹہ ورسز پنڈی، پنڈی 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 کوئٹہ کوئٹہ۔ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کی جانب سے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ سیکریٹری ناجیہ رسول نے اختیارات سے مبینہ تجاوز کر کے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کے لیے خود کو ہی کوچ بنا لیا۔ چیمپئن شپ 12 سے 17 اپریل تک تاشقند میں شیڈول ہے۔ پاکستان کے 3 ایتھلیٹ سمیت 6 رکنی دستہ شرکت کرے گا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے NOC جاری کر دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔